محترم بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو اس دنیا کے اندر یہ زندگی بخشی ہے۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنی آخرت کو، جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کو یہاں رہ کر کے بنا لیں۔ اپنی آخرت کو بنانے کے لیے یہ مختصر زندگی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کو عطا فرمائی ہے، اور وہ زندگی بنتی ہے آخرت والی اعمال سے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں دنیا کی زندگی میں، ایک تو کچھ مادی چیزیں ہوتی ہیں اور ایک آدمی کا عمل ہوتا ہے۔ تو آخرت جو ہے وہ مادی چیزوں سے نہیں بنتی۔ وہ مادی چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں میں تقسیم کی ہے، اور کسی کو زیادہ دے دی ہے، کسی کو کم دیا ہے۔ ان کے اندر عمل کرنا ہوتا ہے، تو اس عمل سے آخرت بنتی ہے۔ بنتی تو دنیا بھی ہے، لیکن اصل آخرت ہے۔ جیسے کہیں بارش ہو تو برابر میں ٹھنڈی ہوائیں بھی چلتی ہیں، تو آخرت بنے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی برکت سے دنیا بھی بناتے ہیں، دونوں بنتی ہے عمل سے۔ تو وہ عمل وجود میں آئے گا تو انسان آگے بڑھے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ جتنی محبت ایک ماں اپنے بچے سے کرتی ہے، اس سے بھی بہت زیادہ محبت اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے ہے، اور اس کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے تاکہ وہ اونچے مقام پر پہنچے۔ اسے جہنم میں ڈالنے کے لیے نہیں پیدا کیا، پریشانیوں میں عذاب دینے کے لیے نہیں، بلکہ اونچے مقام کو حاصل کرنے کے لیے یہ زندگی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ اور یہ عمل وجود میں آوے، اس کے لیے انسانوں کے اندر کچھ ضرورتیں بھر دی ہیں۔ اسے بھوک لگتی ہے، کھانا چاہیے اسے، اور گرمی سردی لگتی ہے تو اس کے لیے کپڑے چاہیے، مکان چاہیے۔ یہ مختلف ضرورتیں انسان کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھری ہیں۔ اگر یہ ضرورتیں نہ ہوتی تو پھر آدمی عمل کیوں کرتا؟ اگر اسے کھانے کو چاہیے تو وہ کہیں مزدوری کرے گا یا نہیں، یا کوئی کاروبار کرے گا، وہی تو عمل ہوتا ہے۔ اور اگر اس کو کھانے کی ضرورت نہیں، ہر سردی گرمی سے بچنے کی ضرورت نہیں، دشمن سے حفاظت کی ضرورت نہیں، تو پیر پھیلا کے سوتا رہے گا، جب کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہ ضرورتیں انسان کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈالی ہے، ان کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ وہی کیسے پورا کریں، ان چیزوں کو کیسے حاصل کریں، اور پھر حاصل کرنے کے بعد کیسے استعمال کریں، وہ اسی
میں عمل وجود میں آ جاتا ہے، اور وہ کیسے عمل کیا جائے یہ سمجھانے کے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں اپنے نبیوں کو بھیجا، انسانوں کو سمجھانے کے لیے کہ تم ایسے عمل کرو تو تمہیں کامیابی مل جائے گی، آخرت کی بھی اور دنیا کی بھی۔ ہر زمانے میں آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک نبیوں نے انسانوں کو یہی سمجھایا کہ کیسے عمل کیا جائے، اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے جو اعمال دیے ہیں وہ مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اس میں بہت مشکلات میں آدمی پڑ جائے۔ دنیا کے حاصل کرنے میں بہت مشکلات ہوتی ہیں، لیکن اعمال کو اللہ نے آسان بنایا۔ پورا دین، یعنی اعمال کے مجموعے ہی کو دین کہتے ہیں، تو سارا دین ہی آسان ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس لیے آسان بنایا تاکہ یہ آسانی سے اس مقام پر پہنچ جائے جو مقام اس کے لیے پسند کیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، راضی ہوتے ہیں اپنے بندوں کو، جیسے ماں ہوتی ہے، باپ ہوتے ہیں، اپنی اولاد کو دیکھ کر کے کہ وہ ترقی کرتا ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں ماں باپ۔ بعض مرتبہ اولاد اپنے والدین سے بھی آگے بڑھ جاتی ہے ترقی میں، تو والدین اس سے حسد نہیں کرتے ہیں، ناراض نہیں ہوتے ہیں، اور خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو میرا بیٹا اور میری بیٹی کتنی ماشاءاللہ سمجھدار ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آگے بڑھتا ہوا دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، سمجھے؟ کامیابی وہیں سے آتی ہے۔ انسان کو ایسا نظر آتا ہے، نظر دھوکہ کھاتی ہے۔ سب سے بنیادی جو عمل ہے وہ دل کا ہی عمل ہے، وہ نظر دھوکہ کھا جاتی ہے کہ اس کے پاس بہت مال ہے، بہت جائیداد ہے، بہت بڑی پوزیشن ہے، تو یہ بہت کامیاب ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ کامیابی جو ہے وہ تو ان اعمال کے ذریعے سے انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ تو بزرگ اور دوستو، یہ عمل وجود میں آئے اور ہم آسانی سے ان کو کریں، اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے ایسے اعمال دیے، خاص طور سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ جس سے بہت تیزی کے ساتھ آدمی ترقی کرے۔ جو بہت بڑا عمل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کو عطا فرمایا، وہ عمل ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبیوں کو دیا تھا۔ یعنی وہ انسانوں کے اوپر محنت کرتے تھے، جیسے ہم چیزوں پر محنت کرتے ہیں اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے۔ کسان زمین کو جوتتا ہے، اس میں پانی ڈالتا ہے، اس میں بیج ڈالتا ہے، اور پتہ نہیں کتنی محنت ہوتی ہے۔ نبیوں کے ذمے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں پر محنت کرنا کہ وہ صحیح رخ پر چلنے والے بن جائیں، یہ ایک الگ محنت ہوتی ہے۔ دنیا والے بھی انسانوں پر محنت کرتے ہیں اپنے کام کا ان کو بنانے کے لیے۔ باقاعدہ بڑی بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں اور ہیومن ریسورسز کے لیے ان کے شعبے ہوتے ہیں، بڑھیا بڑھیا آدمی
طاقتور اور عقل مند چنے جاتے ہیں، پھر ان کی ٹریننگ ہوتی ہے. تو یہ نبیوں کے ذمے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کام کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا اور ان کو رحمت للعالمین بھی بنایا. تو وہ آخری نبی بھی ہے اور رحمت للعالمین بھی ہے. یہ دونوں چیزیں ذرا ایک دوسرے سے ٹکراتی ہوئی معلوم ہوتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. آخری نبی ہے تو وہ جو کام ہے، جو لوگوں کو صحیح رخ پر لانے کا کام، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے یہ ایک ایک امتی کو عطا فرما دیا اور ایک دم تیزی سے آدمی ترقی کرتا ہے. وہ جو کام ہے، ایک تو چیزوں پر محنت کی جاتی ہے، کرنی پڑتی ہے. انسانوں پر محنت کرنا، سمجھے، اس میں اپنی ذات بھی ہے، اپنے گھر والے بھی ہیں اور اپنے پڑوسی بھی ہیں، اپنی زبان والے بھی ہیں، اور ساری دنیا میں انسان پھیلے ہوئے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے یہ کام ہم کو عطا فرمایا. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آج کے دور فتن میں ایسا کرم فرمایا اس امت کے اوپر کہ ایسی ترتیب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو عطا فرما دی کہ ہر آدمی پڑھا لکھا ہو یا بے پڑھا لکھا ہو، غریب ہو یا مالدار ہو، کمزور ہو یا طاقتور، وہ اس کام کو بہت آسانی سے کر سکتا ہے. تو یہ دعوت کی محنت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آج کے اس دور میں عطا فرما دی. انسانوں کو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے راستے سے، سمجھے، چل تو پہلے ہی سے رہا ہے کام کسی نہ کسی شکل میں. ایسا نہیں ہے کہ کام نہیں چل رہا تھا، لیکن ایک کمزوری آتی ہی جا رہی انسانوں کے اندر. تو اس کمزوری کے پیش نظر ایسا کام ہم کو مل گیا کہ ہر آدمی حصہ ڈال سکتا ہے بہت سہولت سے. وہی چلے میں چلے جاؤ، وہی 3 دن میں چلے جاؤ اور یہاں کے گشت کر لو. ایسا کون سا مشکل کام ہے، سمجھے. ایک آدمی متکلم ہوتا ہے اور باقی سب ساتھ ساتھ ذکر کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں. یہ تو بہت مشکل ہے. لیکن جب جماعت جاتی ہے نا 3 دن کی، اور کسی نئے آدمی سے کہو میں تو بجا بش میں، تو وہ امیر صاحب میں یہی ذکر میں بیٹھا رہوں گا، اتنا بوجھ پڑتا ہے اسے کہیں کا بات کو. یعنی پیر جو ہیں وہ ایک ایک من کے ہو جاتے ہیں، حالانکہ کچھ بھی نہیں ہے اس میں. تو روزانہ گلیوں میں گشت کرتے ہی رہتے ہیں نا اپنے کاموں کے لیے. وہ شیطان ایسا سمجھاتا ہے کیونکہ وہ بھی امتحان کے لیے اللہ نے اس کو چھٹی دی ہے قیامت تک، سمجھے. جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، اسی طرح سے 2 طاقتیں ہیں. ایک نفس کی جو خواہشات کو پورا کرنے کے فکر میں رہتا ہے، اور ایک شیطان کی جو بہکاتا ہے. جو کام آسان ہے اسے کہے گا یہ بہت مشکل ہے، اور جو مشکل ہے اسے کہے گا یہ آسان ہے. جو نفع کی چیز ہے اس کو کہے گا یہ بہت بہت نقصان کی چیز ہے، اور نقصان والی کو جو ہے نفع کی بتلائے گا. تو یہی تو اصل امتحان ہے کہ ہم صحیح راستے کو اختیار کر کے اور عمل کرنے والے بن جائیں. اور اعمال میں بھی وہ اعمال ان کو زیادہ فکر کے ساتھ کریں جن سے ہماری ترقی تیزی سے ہوگی، سمجھے. ایک آدمی اپنی
اپنی حلال روزی. اب لوگوں سے کہیں کہ بھائی اللہ کے راستے میں نکلو، ارے میاں میں حلال روزی کما رہا ہوں، بس نماز پڑھتا ہوں یہی کافی ہے. سمجھے؟ دنیا کے کاموں میں کبھی یہ نہیں کہے گا. اگر اس سے کہا جائے کہ میاں تم یہاں ملازمت کرتے ہو اور ذرا وہاں جاؤ گے تو تمہیں 10 گنی ملے گی، تو ہر ایک تیار ہو جائے گا کہ ہاں ہاں بالکل میں تیار ہوں. ہاں جی، منع نہیں کرے گا. وہ یہ نہیں کہے گا کہ صاحب کافی ہے میرے لیے، نہیں. تو یہ انسان کا مزاج ہے آگے بڑھنے کا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایسے ہی بنایا ہے، لیکن غلطی اسی میں کر جاتا ہے کہ آگے بڑھیں گے کیسے. تو آگے بڑھیں گے اسی طریقے پر جو طریقہ ہمارے بنانے والے نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے انسانوں کو عطا فرمایا، اور پھر آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ طریقے عنایت فرمائے جن پر ان کے ساتھی یعنی صحابہ اکرام 100% ان پر کاربند ہوئے. انہوں نے کر کے دکھایا، خود اپنی ذات سے تھوڑی سی 23 سال کی عمر میں اس کام کو کرنے کے لیے. سمجھے؟ 40 سال تک تو نبوت ملی نہیں، 40 سال کے بعد ملی، اور پھر 23 سال ہی صرف ملے. لیکن اسی میں خود اپنی ذات کو نمونہ بنانا اور ہر شعبے میں نمونہ بنایا، اور پھر 1.25 نمونے اور تیار کر دیے یعنی صحابہ. تو یہ قیامت تک کے لیے چونکہ لوگوں کو کامیابی حاصل کرنی ہے، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ انسانیت پر کرم فرمایا ہے. تو بزرگ اور دوستو، یہ کام ہم کو ملا ہے محنت کرنے کا، اور اپنے کو قیمتی بنانے کا کام اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم کو عطا فرمایا ہے. سمجھے؟ تو ظاہر ہے جب لوگوں پر محنت کی جائے گی تو اپنے اوپر خود بخود محنت ہوتی ہے. دنیا کے لوگ اتنے بیوقوف نہیں ہیں کہ ہم کسی سے کہیں کہ میں تم نماز پڑھو اور وہ خود ہی نماز نہیں پڑھتا. یہ تو عجیب بیوقوف آدمی ہے کہ خود تو پڑھتا نہیں ہے، ہم سے کہہ رہا ہے. تو وہ سب یہ دیکھتے ہیں. تو جب آدمی دوسروں پر محنت کرے گا، جو اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے اسی کو ہدایت عطا فرمائیں گے جو محنت کرنے والا ہے، قربانی دینے والا ہے. سمجھے؟ تو بزرگوں دوستوں، وہ جو محنت کا طریقہ اور قربانی دینے کا طریقہ ہے وہ بے حد آسان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنا دیا. سمجھے؟ جو مقصد ہے وہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں اس کام کا مقصد احیاء جمیع ما جاء به محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی العالم کلہ الی یوم القیامہ. یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، یعنی جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے وہ سارا کا سارا پوری انسانیت میں زندہ ہو اور قیامت تک کے لیے زندہ ہو. یہ مقصد ہے اس کام کا. اور آدمی کام کا گشت کر رہا ہے اپنے محلے میں، اور اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہے کہ وہ دور کہیں جاوے تھوڑے سے پیسے لے کر کے 3 دن کو چلا گیا، چلے میں چلا گیا. لیکن محنت ایسی ہے کہ اس کے اثرات سارے عالم پر خود پڑتے ہیں. جہاں گیا وہاں جا کر کے اس نے تشکیل کر لی، وہ جماعت نکل گئی. سمجھے؟ اور وہ امریکہ چلی گئی، وہ آسٹریلیا چلی گئی. تو جو محنت کی ہے، جس نے ان کو ہمت دلائی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں وہ ان کو
اس محنت کرنے والے کو بھی اجر ملے گا اور ان کو بھی ملے گا۔ اسی لیے جو پہلے والے لوگ ہیں محنت کرنے والے، ان کے درجے کو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، کیونکہ جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ وہیں سے تو ملا ہے ہم کو، جو ہمارے بڑے ہیں سمجھے، ان بڑوں کے راستے سے ہی ہم کو یہ چیزیں ملی ہیں۔ آدمی عمل پر پڑھتا ہے، ایک تو کتاب پڑھ کے یا تقریر سن کر کے عمل پر پڑھے نہیں، دیکھ کر کے لوگوں کو زیادہ اثر ہوتا ہے سمجھے۔ لوگوں کی زندگی، ہمارے بڑے ایسے تھے جی، تو اس کا بہت اثر لیتا ہے۔ آپ واقعہ بتائیں کسی بڑے کا، ایسے سچے تھے، ایسے سخاوت کرنے والے اور ایسی ہمدردی کرنے والے، ایسی خشوع و خضوع والی نماز پڑھنے والے، اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے آدمی کے اوپر، کیونکہ عمل کا زیادہ اثر ہوتا ہے سمجھے۔ تو اب یہ ہمارے بڑوں نے کر کے دکھلایا سمجھے، اور ہم بھی جب جماعت میں جاتے ہیں تو پوری جماعت عمل کرتی ہے، جس بات کی وہ دعوت دے رہے ہیں اس کو خود کرتے ہیں، کشف بھی کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں تعلیم کے حلقے میں بھی بیٹھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اللہ سے دعائیں بھی کرتے ہیں۔ جو کروانا چاہتے ہیں وہ خود کرتے ہیں سمجھے، اپنے گاڑے پسینے کی کمائی لے کر کے نکلتے ہیں سمجھے، کسی سے چندہ وندہ مانگ کر کے نہیں آتے، خود خود مزدوری کر کے پیسے کمائے اور پھر اللہ کے راستے میں نکلے، اسی کی دعوت دیتے ہیں۔ تو الحمدللہ اس ترتیب پر ہر جگہ کے اوپر محنت ہوتی ہے۔ تو اب وہ محنت کیسے ہو رہی ہے، کتنی ہو رہی ہے، کتنا ہم تقاضوں کو پورا کر پائے ہیں، اس کا تھوڑا سا جائزہ لینے کے لیے، ہم سب جڑ کر کے بیٹھ جاتے ہیں سمجھے، یہ تاکہ مشورے کریں اور فکریں کریں کہ کہاں تک ہم اس کام کو کر پائے۔ تقاضے تو اتنے سارے ہیں، سارے عالم کے، ملکوں کے تقاضے ہیں، صوبوں کے تقاضے ہیں، اور ہم نے کتنا کیا۔ تو اس فکر کے لیے یہ جمع ہونا ہوتا ہے۔ تو اب وہ اس کو کتنی فکر ہم نے کی ہے، اس کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک مقامی محنت ہے، ایک بیرونی نقل و حرکت ہے، یہ دونوں چیزیں ہی ساتھ ہی ساتھ چلتی ہیں۔ تو اب ان کے بارے میں تھوڑی سی فکر کر لیتے ہیں، یعنی حساب کتاب یہ لگا لیتے ہیں۔ اس کام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارا کاروبار بتایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، یہ تجارت ہے، یہ تجارت کام ہے۔ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، یہ کاروبار ہے ہمارا۔ تو کاروبار کا جو تاجر حساب نہیں لگاتا نا، تو وہ اس کا پیسہ سب ادھر ادھر ہو جاتا ہے، اسے حساب رکھنا پڑتا ہے۔ تو یہ حساب کتاب ضروری ہے کہ ہم نے کتنا کام کیا، یعنی اس کے نتائج، اگرچہ سارے نتائج اللہ کے ہاتھ میں ہے بھی، وہ ہدایت ہمیں بھی وہیں سے ملے گی اور دوسروں کو بھی ملے گی، لیکن ہم نے کتنی محنت کی ہے تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے نتیجے دکھاتے رہتے ہیں سمجھے۔ جب یہ کام نہیں تھا ہم نے دیکھا ہے دنیا کو، اور جب یہ کام ہو گیا تو بھی ہم نے دنیا کو دیکھا ہے، زمین آسمان کا فرق ہو گیا سمجھے، اتنا فرق ہو گیا۔ تو یہ کارگزاری جو ہے یہ سامنے آتی رہے تو پھر اس سے حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے،
اور جو رہ گیا ہے کام اس کے بارے میں فکر بھی ہوتی ہے، وہی تصرف رہ گیا ہے. تو اس لیے یہ یعنی جوڑ ماشاءاللہ ہمارے بڑوں کے بیانات بھی ہوں گے، لیکن پہلے یہ کر لیا جاتا ہے کہ وہ اپنے اپنے علاقے کی اپنے اپنے وہ جو علاقے ہیں مختلف صوبوں سے حضرات آئے ہیں، تو وہ مشورے میں آنے سے پہلے اپنے یہاں کے اضلاع سے وہ کارگزاریاں جمع کر لیتے ہیں، اور اضلاع والے اپنے 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 تحصیلوں سے دیہاتوں سے جمع کر لیتے ہیں، تاکہ یہاں پر اپنے صوبے میں اور اپنے جگہ پر ہم نے کتنی محنت کی ہے اس کا کچھ سامنے آ جائے. سمجھے کتنی جماعتیں ہم نے بھیجی ہیں، چلے کی 4 مہینے کی، اور کتنی مسجدوں میں محنت ہو رہی ہے. تو یہ کارگزاری تیار کر لینی ہوتی ہے، تاکہ بیانات سننے سے بھی نفع ہوتا ہے، سمجھے، اور ہم صحیح ترتیب پر کام کو کرنے والے بنے. اس کے لیے بڑوں کی باتیں سننا بھی ضروری ہوتی ہے، سمجھے. تو لیکن اس سے پہلے یہ چیز سامنے آ جائے کہ ہم نے کتنا کام کیا اور کتنا باقی رہ گیا ہے، تو اس کے لیے کارگزاری کا ایک پروفارما میرے خیال سے بنا ہوگا. تو وہ صوبے وار ہی ہوتی ہے، صوبے وار کارگزاری ہوتی ہے. اور یو پی ذرا سا بڑا سا ہے، تو اس میں یہ سوچا تھا کہ مشرقی یو پی اور مغربی یو پی کی الگ الگ ہو جائے گی، ورنہ تو سب صوبے اچھے خاصے ہیں. تو وہ کارگزاری ابھی یعنی عصر سے پہلے تک تیار ہو جائے، تاکہ عصر کے بعد اور مغرب کے بعد کارگزاری کا عمل ہو جائے، اور ہمارے سامنے پورے ملک کے بارے میں ایک چیز آ جائے کہ ہم کس سطح پر پہنچے ہوئے ہیں اور ابھی کیا باقی ہے ہمیں کرنے کے لیے. یہ تاجر کا یہ مزاج ہوتا ہے. تو ہمیں تو دعوت دی گئی ہے تنافس کی، آگے بڑھنے کی، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی. کاہے میں دین کے کاموں میں، دنیا کے کاموں میں نہیں. دنیا کے کاموں میں سب آگے بڑھتے ہیں، سمجھے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں تنافس کی دعوت دی ہے کہ ہم دین کے کاموں میں آگے بڑھیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر شیخی بگاڑنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے. جیسے اپنے بندوں سے ماں باپ اپنی اولاد سے خوش ہوتے ہیں، اللہ اپنے بندوں سے خوش ہوتے ہیں. تو بھائی یہ کارگزاری کا پرفارما انشاءاللہ تقسیم کریں گے، کیا کریں گے، تو وہ ہو جائے گا، اور اس کو بیٹھ کر کے یہ اثر تک تیار کر لیں انشاءاللہ. بس اس وقت گزارش یہ ہے کہ صبح والا حضرات بیٹھ جائیں، انشاءاللہ کارگزاری کا پرفارما ابھی آپ کو دے دیں گے جہاں پر آپ بیٹھیں گے. تو پچھلا ہمارا مشورہ جنوری میں ہوا، اور یہ اپریل میں